اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قل من حرم زینة اللہ التي اخرج لعباده والطیبات من الرزق قل هي للذین آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون صدق اللہ العظیم۔ آپ کہہ دیجئے کہ کس نے حرام کیا اللہ کی اس خوبصورتی کو جو اس نے اپنے بندوں کے لیے پیدا کی، اور کھانے پینے کی صاف ستھری چیزوں کو۔ آپ کہہ دیجئے کہ یہ نعمتیں اصل میں ایمان والوں کے لیے ہیں دنیا کی زندگی میں، اور اکیلے انہی کے لیے ہیں آخرت کی زندگی میں۔ ہم اسی طرح نشانیوں کو سمجھنے والوں سے صاف صاف بیان کرتے ہیں۔ یہ سورہ اعراف کی 32 نمبر کی آیت ہے، 32 نمبر کی۔ اس میں اللہ پاک نے دو باتیں بیان کی ہیں۔ پہلی بات یہ کہ اللہ تبارک و تعالی نے جتنی نعمتیں پیدا کی ہیں، چاہے ان کا تعلق کھانے پینے کی چیزوں سے ہو یا پھر پہننے اوڑھنے کی چیزوں سے، جو بھی نعمتیں اللہ تبارک و تعالی نے پیدا کی ہیں، اور طے ہے کہ جتنی نعمتیں ہیں وہ سب اللہ کی ہی پیدا کی ہوئی ہیں، ان کو حرام کرنے کا کسی کو حق حاصل نہیں ہے۔ تو قل من حرم زینة اللہ التي اخرج لعباده والطیبات من الرزق، کون ہے جس نے ان چیزوں کو حرام کر دیا؟ اس سوال کا مطلب یہ ہے کہ کسی کے بھی حرام کرنے سے اللہ کی پیدا کی ہوئی نعمتیں حرام نہیں ہو جاتی، کسی کو یہ حق حاصل نہیں ہے۔ کسی بھی بہانے، کسی بھی موقع سے جو چیزیں اللہ نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بنیادی طور پر حرام کر دی ہیں، اصل میں وہی چیزیں حرام ہوں گی۔ کسی اور کو اپنے طور پر بغیر کسی سولڈ گراؤنڈ کے، بغیر کسی دلیل کے، بنیاد کے، کسی بھی نعمت کو حرام کرنے کا حق حاصل نہیں ہے۔ اگر کوئی کرتا ہے تو اس کا اعتبار نہیں ہوگا، that's not going to be valid، اس کو حرام نہیں کہا جا سکتا۔ دوسری بات، قل ہی للذین آمنوا فی الحیاۃ الدنیا خالصۃ یوم القیامہ، جو نعمتیں ہیں دنیا کے اندر، ہزاروں نعمتیں اللہ تبارک و تعالی نے پیدا کی ہیں، وہ ساری کی ساری نعمتیں اصل میں ایمان والوں کے لیے ہیں۔ غیر ایمان والے جو اللہ تبارک و تعالی کو اپنا خالق مالک نہیں مانتے، جو ریئل کریٹر کو، سسٹینر کو اپنا کریٹر سسٹینر نہیں مانتے، نعمتیں ان کے لیے نہیں بنائی گئی ہیں۔ نعمتیں اصل میں ایمان والوں کے لیے بنائی گئی ہیں اس دنیا میں بھی۔ قل ہی للذین آمنوا فی الحیات الدنیا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ اعلان کر دیں، ڈکلیئر، اناؤنس among them that all these are for those who have believed in this world، فی الحیات الدنیا، in the worldly life۔ اب جو غیروں کو مل رہی ہے، جو غیر ایمان والے ان نعمتوں سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، وہ ان کے لیے عارضی طور پر ان کی برکت سے ہے، ایمان والوں کی برکت سے ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا مقصد ان کو نوازنا نہیں ہے، نان بلیورز کو نوازنا نہیں ہے۔ They are not men
but by the virtue of these believers they are also given in this world. But in the world hereafter, آخرت میں خالصۃ یوم القیامہ، یہ ساری کی ساری نعمتیں صرف اور صرف ایمان والوں کو ہی ملیں گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ جنت جو نعمتوں کی جگہ ہے، آرام کی جگہ ہے، عزت کی جگہ ہے، وہ صرف اور صرف ایمان والوں کے لیے ہے، کسی اور کو اس میں انٹری نہیں ہے۔ تو دنیا میں تو فعلی طور پر، ناٹ ڈائریکٹلی، ناٹ مینلی، یہ نعمتیں مل جا رہی ہیں، لیکن آخرت میں ان میں سے کچھ بھی ان کو نہیں ملے گا، خالصۃ یوم القیامہ۔ اس لیے جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر اللہ تبارک و تعالی ہم سے ناراض ہیں تو پھر ہمیں یہ نعمتیں کیوں مل رہی ہیں، ان کو دھوکہ نہیں ہونا چاہیے۔ یہاں جو مل رہا ہے وہ ایمان والوں کی برکت سے مل رہا ہے، آخرت میں کچھ بھی نہیں ملے گا۔ ان کو چاہیے کہ ان نعمتوں پر شکر ادا کر کے اللہ کو مانے، اپنے خالق کو پہچانے، ان کا شکر ادا کر کے صرف انہی کی عبادت کریں۔ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، ایسے ہی ہم نشانیوں کو ان لوگوں سے صاف صاف بیان کرتے ہیں جو سمجھنے والے ہیں، نہ سمجھنے والوں کے لیے کوئی بھی نشانی کافی نہیں ہو سکتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم ایمان والوں کو اس پر فخر نصیب فرمائے کہ اس دنیا کی ساری چیزیں، ساری نعمتیں اصل میں ایمان والوں کے لیے ہیں، اور ہمیں اس بات کی توفیق دے کہ ہم ہر وقت ہر سیکنڈ اللہ کی نعمتوں کی شکر گزاری میں لگے رہیں۔